وہ 3 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے منہ، ناک یا آنکھ، ان سوراخوں کے ذریعے سے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز، کسی بھی طرح خود پر غسل واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل واجب کرنا کہہ رہے ہیں، ہونا نہیں کہہ رہے، ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک شخص روزے کی حالت میں ہے اور اس پر خود بخود غسل واجب ہو گیا، جیسے احتلام ہو گیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس نے خود کچھ بھی نہیں کیا، ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر خود غسل واجب کیا کسی بھی طریقے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز ہوتی ہے منہ بھر قے، الٹی، لیکن منہ بھر قے سے 3 شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ قے جو ہے وہ منہ بھر ہو، یعنی اس کی مقدار منہ زائد ہو۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الٹی اتنے پریشر سے آئی کہ ہم اسے روک ہی نہیں سکے، اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر۔ تو منہ بھرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ بھر کر آ جائے تو اس کو منہ بھر کہتے ہیں۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ الٹی اتنے پریشر سے آئی کہ اسے انسان روک نہ سکے تو اس کو منہ بھر کہتے ہیں۔ تو قے منہ بھر ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے کم ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری شرط، روزہ دار ہونا یاد ہو، اس کو یہ یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ایک روٹین نہیں ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، تو بھول جاتا ہے انسان کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ بھی یاد ہو اور الٹی ہوئی، اور الٹی بھی اتنی کوانٹٹی میں ہو، منہ بھر ہو۔ اور تیسری شرط ہوتی ہے کہ الٹی کرنے کا عمل خود کیا ہو، جیسے حلق میں انگلی مار لی، اس سے الٹی ہو گئی، تو یہ 3 شرطیں جمع ہوں گی تب ہی الٹی سے روزہ ٹوٹے گا، قے سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا ایک شرط بھی اگر کم ہوئی تو ایسی قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی رمضان میں اور الٹی ہو گئی، منہ بھر ہے، اس کو یاد تھا میں روزے سے ہوں، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، طبیعت خراب ہوئی اور خود بخود الٹی ہوئی، تو چونکہ یہ والی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے بعض بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، یار اتنی الٹی ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، چلو اب پانی پی رہا ہوتا، پہلے تو نہیں ٹوٹا تھا اب ٹوٹ گیا، تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ حلق میں انگلی ماری اور روزہ دار ہونا بھی یاد ہے، لیکن تھوڑی سی قے آئی، منہ بھر نہیں آئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، عمل خود کیا ہے۔ روزہ دار ہونا بھی اس کو یاد ہے، لیکن قے منہ بھر نہیں آئی، لہٰذا ایسی قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انگلی خود ماری، بہت ساری الٹی ہو گئی، لیکن اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا ایسی قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منہ بھر قے سے روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہوں۔ ایک بھی شرط پوری نہیں ہوگی، کم ہوگی، تو پھر ایسی الٹی یا قے سے روزہ، وومیٹنگ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا بھی آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی طرح سے خود پر غسل واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خود بخود غسل واجب ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ، ناک یا آنکھ کے ذریعے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ کے اور حلق کے درمیان بھی ایک راستہ ہے۔ جب آپ آنکھ میں دوائی ڈال کر تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں تو آپ کو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیسیج ہے، ایک راستہ ہے آنکھ اور حلق کے درمیان، لہٰذا اندر وہ چیز اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ استثناء کا لفظ میں نے لکھا ہے، ایکسیپشنز، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سڑکوں پہ سفر کر رہے ہیں اور دھول اور مٹی سانس کے ذریعے اندر جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے۔ ایک آدمی آٹے کی چکی پر کام کر رہا ہے، تو آٹے کی چکی میں آٹا پیس رہا ہے، بھر رہا ہے، تو کیا اس کے ذرات سانس کے ذریعے جسم میں نہیں جا رہے ہیں؟ لازمی سی بات جا رہے ہیں۔ کوئی دوائی وغیرہ کوٹنے کا حکیم کے پاس کام کر رہا ہے، وہ اس کو کوٹ رہا ہے، کوئی مسالے کوٹ رہا ہے، تو اس کی دھانس جو ہے وہ اس کے ذرات جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے۔ اسی طرح گاڑیوں کا دھواں ہے، تو اس سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ تو جس چیز سے انسان بچ نہیں سکتا ہے وہ معاف ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ مٹی کے ذرات وغیرہ اگر جا رہے ہیں اور یہ مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد سانس کے ذریعے سے کچھ ذرات اس کے جسم میں جا رہے ہیں تو وہ معاف ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل اس سلسلے میں یاد رہنا مفید رہے گا۔